آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد جو بہترین روزے ہیں، سب سے بہترین روزے، افضل الصیام، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے مہینے کے بعد فرمایا شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ رمضان کے بعد اس کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو عاشورہ کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں بھی رکھتے تھے عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کا روزہ کے مراد یہ ہے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، انجى اللہ موسیٰ وقومہ فی، اس دن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دی تھی، وغرق فرعون وقومہ، اس دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ جس دن فرعون غرق ہوا اور جس دن بنی اسرائیل جو ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے نجات حاصل کی فرعون سے، وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بات ہوئی تو یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا تھا، صام موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا تھا، لہذا فنحن نصومہ، یہودی کہتے ہیں ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھتا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ ہے، ہمارے زیادہ قریبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، 10ویں تاریخ کا، خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی کہا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو، اور لوگوں نے عاشورے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، تو انہ یوم، یہ ایک ایسا دن ہے تعظمہ الیہود والنصارى، اس کی تو یہودی اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی اس کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی مزاج یہ ہوتا تھا کہ آپ یہودیوں کی مخالفت فرماتے تھے ہر چیز میں۔ جب پتہ چل جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والمشرکین، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت پہلے نمبر پر، مشرکین بعد میں اور عیسائی بعد میں، خالف الیہود۔ لہذا صحابی نے یہ بات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یاد دلائی، یہودی تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ تعالی صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انشاءاللہ اگلا سال آئے گا نا تو ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 10 کا نہیں رکھیں گے، نہ یہ فرمایا کہ 10 کا نہیں رکھیں گے، نہ یہ فرمایا کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے، کچھ نہیں، آپ نے صرف یہ فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، 9ویں کا روزہ رکھیں گے، بس یہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچے، اگلا سال آئے ہی۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اگلے سال 9ویں کا روزہ رکھنا ہے
یا 10ویں کا رکھنا ہے؟ فضیلت اسی کی ہے۔ کسی نے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں کا روزہ رکھنے کی فضیلت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے۔ لیکن اب رکھنا کون سا ہے؟ 9 کا رکھنا ہے کہ 10 کا؟ اس سے پھر ایک اختلاف پیدا ہو گیا، اور آج تک مختلف لوگ جو ہیں، مختلف علماء مختلف باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اگلے سال رکھ لیتے تو بات کلیئر ہو جاتی کہ آپ نے 9ویں کا صرف رکھا ہے یا صرف 9ویں 10ویں کا اکٹھا رکھا ہے، یہ پتہ چل جاتا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا۔ اب علماء نے، کسی نے کہا 10ویں کا رکھنا ہی نہیں، صرف 9ویں کا رکھنا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں، یہ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ اس سارے اختلاف میں آج تک کسی نہ کسی طور اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 9ویں 10ویں کا رکھنا ہے، بعض کہتے ہیں صرف 9ویں کا رکھنا ہے، بعض کہتے ہیں 10 اور 11 کا رکھ لیں، مخالفت یہود کی اس طرح بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس ساری بات میں سب سے جو آتھینٹک بات ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگلے سال ہم 9 کا رکھیں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنا قول امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود۔ ان کا یہ اپنا قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کی امام ابن حجر وغیرہ نے کہا کہ سند بھی صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 9 کا بھی رکھو اور 10 کا بھی رکھو، یوں مخالفت ہو جائے گی خالف الیہود، یوں یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ لہذا جب راوی حدیث خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور انہوں نے اس کا مفہوم یہی سمجھا ہے، تو میرے خیال میں سب سے زیادہ بہترین مفہوم وہی ہے جو راوی حدیث نے سمجھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ۔ لہذا اب روزہ رکھنا ہے تو 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے انشاءاللہ۔